IMF reaches staff-level agreement with Pakistan on a $3 billion United States dollars standby arrangement. معذرت ایک مسٹیک ہوئی جی میرے سے تاریخی، میں اس لیے دوبارہ یہ چھوٹا سا کلپ آپ کے ساتھ پہلے ویڈیو سے شیئر کر رہا ہوں کہ میرے منہ سے فی البدیہی طور پر 4 مئی نکل گیا. وہ 4 مئی نہیں 4 جولائی کو عمران خان صاحب نے پیش ہونا جی عدالت اسلام آباد کے اندر. جو 19 کیسز کے اندر ان کو ریلیف ملا تھا اس دن انہوں نے دوبارہ پیش ہونا ہے، اور وہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جس دن یہ اپنا ترب کا پتہ حکومت بھی کھیلے گی، اور عمران خان صاحب اپنے دفاع کے لیے بھرپور طریقے سے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کریں گے. وکلا کی ٹیم جو ہے ان کو تمام ایویڈنس وہ جیسے میں نے ویڈیو کے اندر بتایا وہ انہوں نے فراہم کیے ہیں. بہرحال کہ میں معذرت کرتا ہوں جی کہ میرے منہ سے وہ نکلا ہے 4 مئی، وہ 4 جولائی یہ جو آ رہی جون اور جولائی، تو پھر معذرت کرتا ہوں. تو اب دوبارہ ویڈیو کرنا ذرا مشکل تھی، اس لیے میں نے یہ مسٹیک کی، اور میں یہ کلپ جو آپ کے ساتھ ویڈیو سے پہلے شیئر کر رہا ہوں. باقی ویڈیو آپ دیکھیں گے تو جو بھی ہوگا پھر آپ کمنٹس کے اندر لکھ دینا جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. خدا خدا کر کے کفر ٹوٹا اور وہ وقت آن پہنچا جی جس کا ہمیں بڑی شدت سے پوری قوم کو انتظار تھا، پوری حکومت کو انتظار تھا، پورے نظام کو انتظار تھا کہ کب ہمارا معاہدہ ہو اور ہمیں کوئی ریلیف ملے گا. پاکستان کے اندر ڈالر آئیں گے، پاکستان میں ڈالر ٹھیک ہوگا، پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی. آخرکار جناب جن لوگوں نے بھی زور لگا کر، ویسے تو یہ حکومت کہہ رہی ہے جی کہ گھنٹہ ہم نے بات کی، میرے وزیر اعظم صاحب نے بہت کاوش کی، ایک ڈیڑھ 2 گھنٹے بات کی، کتنے چکر امریکہ کے، کتنے چکر انہوں نے دوسرے ممالک کے لگائے تاکہ ہمارے معاشی مسائل حل ہو سکیں. بہرحال کہ جی سٹاف لیول معاہدہ ہوا جی 9 ماہ کا. ہر 3 ماہ کے بعد ایک قسط پٹھان دیا کرے گا جی، پٹھان دے گا قسط ہمیں، ہم وہ پٹھان سے قسط لیں گے، پھر ہم سود کے ساتھ وہ پیسے واپس کریں گے. یہ جی پٹھانوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا جی. وہ جو گورے پٹھان ہیں ان کے ساتھ، یہ اپنا KPK والے یا افغانستان والے یہ پٹھان نہیں ہیں، وہ جو گورے پٹھان ہیں ان کے ساتھ، جن کے لیے ہماری دل و جان، ہماری محبت، ہمارا پیار، ہمارا سب کچھ، ہماری سب چیزیں جو ہیں ان کے لیے نچھاور قربان، ان کا حکم آئے سر آنکھوں پر. بہرحال کہ جی IMF نے جناب سٹاف لیول معاہدہ کیا ان کے ساتھ. جو بھی شرائط ہوئی ہیں طے وہ اب عوام کو تو نہیں بتا سکتے کیا انہوں نے کہا. ایک تو یہ 250 ارب روپے کے ٹیکس لگا دیے گئے جس کی وجہ سے اب آہستہ بلی تھیلے سے باہر آتی جائے گی. منی بجٹ آئے گا جس کی مثال اسحاق ڈار صاحب نے دی ہے جی کہ آپ کو پہلا تحفہ ملا کہ پیٹرول 15 دن کے لیے نہیں بڑھایا گیا، صرف عوام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. 7 روپے کچھ پیسے جو ہے وہ ڈیزل جو ہے وہ بڑھا دیا گیا. اسی طرح باقی چیزیں بھی آہستہ انشاءاللہ میرے پروردگار نے چاہا تو ہم اپنے مقاصد اور منزلوں کی طرف رواں دواں جس طرح حکم ہوگا پیچھے سے اس طرح ہم چلتے جائیں گے. جو اب دستخط کر دیے جس کے بنا پر وہ جو تنخواہیں 35% تھی وہ بھی گئیں، اور وہ ان میں اب ٹیکس لگا دیا گیا بینکوں کے اندر. وہ تقریباً ملے گی جی آپ کو 15-20% ٹیکس ملے گا. وہ اپنا جو تنخواہیں ہیں ان میں سے 20% کے قریب جو ہے وہ آپ کا کٹ جائے گا جی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا جی کہ آج میری PDM حکومت کے چاہنے والے کتنے لوگ ہیں جی، آج خوشیوں سے شادمان اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں جی کہ آخر ہم کامیاب ہو گئے جی. لیکن یہ ووٹر کی حد تک تو یہ بات صحیح ہے، لیکن اگر گھر کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو جب ڈیزل مہنگا ہو گیا، کرائے بڑھ گئے، ٹرکوں کے کرائے بڑھ گئے، کنٹینر کے کرائے بڑھ گئے، ٹرالوں کے کرائے بڑھ گئے، اسی کے ساتھ اور چیزیں بڑھ گئیں، تو پھر ہماری جو مشکلات ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. بجلی مہنگی ہو رہی، گیس مہنگی ہو رہی ہے. چلو جی یہ ساری چیزیں انسان کو برداشت کرنی چاہیے. اب ہم بڑی خوشی سے برداشت کر رہے ہیں.
جو سرکاری ملازم ہیں چاہے وہ کسی بھی محکمے کے ہیں، سب سرکاری ملازم، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ وعدہ وفا کبھی نہیں ہوتا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے، جس کے تحت ہم ابھی 76 سال ہماری عمر ہو گئی ہے اور ہم قرضوں کے جو ایک پہاڑ ہے اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں. پوری قوم جو کماتی ہے وہ کھاتی ہے. یہ اب جو آپ کی قسط آئے گی یہ آپ تک اس کے ثمرات پہنچتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. یہ کہاں جائیں گے، کیسے جائیں گے، اس کی میں بہت ساری ویڈیو کے اندر مثال دے چکا ہوں کہ یہ آئیں گے، پیسے آئیں گے، پھر اس کے بعد مختلف پروجیکٹ کے نام پر یہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، پھر اس میں سے جناب ککس بیک جو ہے وہ جائیں گی. ککس بیک جانے کے بعد پھر یہ لانچوں کے ذریعے اور دوسرے جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے پھر یہ انہی ملکوں کے اندر انہی بینکوں کے اندر واپس چلے جائیں گے. ہم قوم بحیثیت قوم ہم قرض کے نیچے ہیں اور قرض کے نیچے ہی رہیں گے جی. بہرحال کے دیکھتے ہیں جی. اب اس کے اوپر مفتاح اسماعیل صاحب انہوں نے اپنا رد عمل دیا. آج انہوں نے حکومت پاکستان موجودہ حکومت کی کاوشوں کو سراہا، وزیر اعظم صاحب کی کاوشوں کو سراہا. اس کے علاوہ جناب اسحاق ڈار صاحب کے متعلق تو انہوں نے سائلنٹ رکھا. باقی وزیر اعظم صاحب کو جناب انہوں نے خوش کرنے کی پوری کوشش کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی محنت اور ان کی جو بار بار فون کر کے جتنی انہوں نے دن رات تگ و دو کی ہے اس حوالے سے انہوں نے جناب مکمل تعریفیں کی. اور تعریف کرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ شرطیں پہلے مان لینی چاہیے تھی تاکہ یہ جو نقصان ہوا ہے یہ نہ ہوتا. بہرحال کے پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ ساری عمر اسی طرح ہے کہ قرضہ لیں گے، کھائیں گے اور موج اڑائیں گے، وہ لوگ اڑائیں گے. عوام جو ہے وہ جس طرح اب گزارا ہو رہا ہے جی اسی طرح کرتی رہے گی. اس کے علاوہ جناب خورشید شاہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جی کسی جگہ پر. اس میں جو مجھے تاثر ملا ہے کہ پہلے جو شور تھا نا جی کہ بلاول صاحب وزیر اعظم، بلاول صاحب وزیر اعظم، شاید میرا خیال ہے کسی نے ان کو سمجھایا کہ آپ یہ باتیں نہ کریں. عمران خان صاحب کا بخار ابھی تک عوام سے نہیں اترا تو آپ تحمل اور بردباری سے چلیں. 10 سال کا آپ کو مینڈیٹ دیا گیا ہے، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اگر اب آپ کی باری نہیں آئی 2-3 سال ان کو اور کرنے دیں، پھر کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو لے آئیں گے. جو مجھے سمجھ آئی ہے اس میں خورشید شاہ صاحب نے نہیں اظہار کیا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں نے کب کہا جی کہ وزیر اعظم جو اگلے وہ بلاول بھٹو صاحب ہوں گے، جو ووٹ لے کر آئیں گے وہ جناب وزیر اعظم بن جائیں گے. اس حساب سے اب زرداری صاحب لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا ترم کے پتے کھیل رہے ہیں. دوسری طرف کیا کھچڑی پک رہی ہے، وہ جو میں نے ایک ویڈیو کی تھی شاید آپ کو یاد ہو، ایک جیپ کے نشان والی ویڈیو یاد ہوگی، نہیں تو آپ جب میرے سکرول کریں گے چینل کو تو نیچے آ جائے گا. میں نے 2-3 ویڈیو ایک باغی گروپ کے نام سے کی تھی، ایک ان لوگوں کے نام پہ جس کے اوپر جو تھم نیل ہے اس پہ جیپ بنی ہوئی ہے. یہ جو ساری کھچڑی پکائی گئی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بندے توڑے گئے ہیں، توڑنے کے بعد نئے گروپ استحکام پاکستان کو اینٹیں لگا کر مضبوط کرنے والا جناب جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حساب سے وہ جو تشکیل دی گئی ہے اس میں اب وہ سوال علیم خان صاحب نے کیا تھا، فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہماری محترم آپا صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا تھا جی کہ کچھ لوگوں کو کہ آپ حکومت سے باہر آ جائیں. تو پھر وہ میرا خیال ہے کہ کسی نے ان کو ذرا سمجھایا اچھی طریقے سے، ان کے ذرا کانوں میں گرم گرم ہوا گئی ہے کہ یہ آپ کیا کرنے لگے، اگر آپ یہ کام کریں گے تو حکومت گر جائے گی. تو پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے جی، ہر طرف سے سوال آ رہا، سوال کا جواب نہیں آ رہا. عمران خان صاحب نے جناب ایک ٹائمز کو انٹرویو دیا ہے. ٹائمز اب اس کا وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جریدہ ہے، اس کا چینل بھی ہے، اس کی ہر چیز ہے. اس کے علاوہ ایک انٹرویو انہوں نے کل ایک نجی چینل کو دیا تھا جس میں ان سے ایک بندے نے سوال کیا تھا، وہ 1 کروڑ ارب روپے کا ایک سوال ہے جی. اس نے سوال کیا تھا، پہلے میں اسی کی بات کرتا ہوں، پھر جو ٹائمز والوں نے سوال کیا اس کی بات کرتا ہوں. عمران خان صاحب سے اس نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھی تو سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے کو شاہ محمود قریشی صاحب کے متعلق بھی سوال کیا تو عمران خان صاحب نے اس پر بڑا خوبصورت ایک جواب دیا کہ انہوں نے کہا جی کہ انسان جب کوئی مشن کے لیے نکلتا ہے، جب کوئی اچیومنٹ کرنی ہوتی ہے، پھر اس کا نہ دوست، نہ اس کا کوئی دشمن، نہ اس کا کوئی رشتہ دار، نہ کوئی اور اس کے
لیے اہمیت رکھتا ہے، اس کا مشن اس کے لیے جب اہمیت کر جاتا ہے پھر وہ مشن پر وہ نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے. یعنی عمران خان صاحب نے اس کو یہ کہا کہ جتنے مرضی چلے جائیں، میں نے جو مشن اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، جس طرح وہ اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ ہاں کوئی بھی نہ رہا تو میں اکیلا ہی لڑتا رہوں گا، اور لڑ کے میں جناب کوشش کروں گا جب تک میں زندہ ہوں کہ پاکستان کو یہ جو دلدل ہے اس دلدل سے نکالوں. یہ جو نظام عدل کا نظام خاکستر کیا گیا اس کو دوبارہ بحال کروں. جو پاکستان کے اندر کرپشن کا بازار گرم ہے اس کو ختم کروں، اور جو کچھ ادارے اور جو بگڑے تگڑے ہیں ان کو صحیح کر کے ایک پاکستان کی ایک شکل بناؤں، اس گرین پاسپورٹ کی ایک عزت ہو. بلکہ ٹائمز والے جی جو وہ محترمہ تھیں انہوں نے سوال کیا کہ عمران خان صاحب آپ کو کتنا خطرہ ہے کہ آپ کو اگر گرفتار کر لیا جائے، کیوں 4 مئی جو آ رہی ہے یہ نہایت خطرناک دن ہے عمران خان صاحب کے لیے، ڈو اینڈ ڈائی ہے. عمران خان صاحب کو نے سوال دیا، پھر میں اس پہ اور بات کرتا ہوں. عمران خان صاحب سے جب اس نے سوال کیا تو عمران خان صاحب نے کہا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، میں ذہنی طور پر تیار ہوں. ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے. یہ جو کیسز میرے اوپر بنائے گئے 170 کیسز اب تک بن چکے ہیں. کہتے میں انشاءاللہ جلد ڈبل سینچری پوری کرنے والا ہوں. کیوں کیسز کی رفتار تو تیزی سے جاری ہے. اب جس دن عمران خان صاحب نے 4 مئی کو جانا ہے، اس عدالت میں جو جج صاحب تھے ان جج صاحب کو بھی تبدیل کر دیا گیا. تبدیل کرنے کے بعد اب نئے جج صاحب آئے ہیں، ان کا کیا موڈ ہوگا، کیا وہ ریلیف دیں گے، کیا وہ سوچتے ہوں گے. معزز عدلیہ جو ہے وہی ان کا عمران خان صاحب کا آخری سہارا اور عوام ہے. جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو وہ آپ کو نظر آ گیا. یہ جو جھنڈا تحریک ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت جناب جھنڈے گاڑے ہیں. KPK کے اندر دوسرے شہروں کے اندر لوگوں نے اپنی چھتوں پر جھنڈے لہرائے ہیں، لوگوں نے ہاتھوں میں جھنڈے لیے، موٹر سائیکلوں پر جھنڈے لیے. ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک صاحب تھے، وہ شاید پولیس والے تھے یا سیکورٹی والا کوئی تھا. اب میں اس کو کنفرم کیوں اس کا کلر جو ہے نا وہ اس ویڈیو کے اندر کلیئر نہیں آ رہا تھا. اس نے ڈنڈے سے جناب اس موٹر سائیکل والے کی ہیڈ لائٹ توڑی، اس کا میٹر توڑا، اس کے انڈیکیٹر توڑے. وہ بیچارہ آرام سے کھڑے، 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، وہ دونوں دیکھتے رہے. پھر اس کے بعد لوگ بھی دیکھتے دیکھتے گزرتے جا رہے تھے. یعنی یہ بھی کام چل پڑا ہے کہ اب آپ موٹر سائیکل پر جھنڈا لگائیں گے تو پھر آپ کی موٹر سائیکل کی لائٹ بھی توڑی جائے گی، آپ کے ڈینٹ بھی ڈالا جائے گا ٹینکی کے اوپر، آپ کے سر کے اوپر ڈنڈا بھی پڑ سکتا ہے. تو ہر طرح سے عمران خان صاحب نے جو ٹائمز کو بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہر طرح سے مجھے جکڑنے کی کوشش کی گئی. القادر ٹرسٹ میں فلاں کو قتل کے کیس میں، کو توہین رسالت کے کیس میں، کوئی دہشت گردی کے کیسز ہے 170 کیسز کے اندر. لیکن کہتے کسی وقت بھی کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے، کوئی فیصلہ میرے خلاف آ سکتا ہے. میں ذہنی طور پر یہ تیار ہوں اس حوالے سے کہ مجھے کسی وقت جیل جانا پڑے گا. بہرحال کہ جی حالات و واقعات کے تحت پاکستان تحریک انصاف اپنی جو کاروائی ہے وہ اس پہ اوپر کاربند ہے، اپنا جو پروگرام ہے اس کو ترتیب دیتی جا رہی ہے. حکومت پاکستان 4 مئی کے حساب سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ان کی بھی ہے، اور ادھر سے عمران خان صاحب جو ہے ان کی بھی اپنی ڈیولپمنٹ ہے. جس دن عید والے دن عمران خان صاحب نے 2 وکلا سے پہلے ملاقات کی، پھر اس کے علاوہ جناب 2 وکلا جو ہیں ان کے ساتھ یعنی عمران خان صاحب نے بعد میں ملاقات کی. پہلے انہوں نے عزیر بھنڈاری صاحب اور پنسوٹا صاحب سے ملاقات کی، پھر اس کے بعد میرا خیال ہے جی میں لطیف کھوسا صاحب اور اعتزاز احسن صاحب سے ملاقات کی ہے. کچھ معاملات پر ڈسکس کیا، کچھ کیسز کی تفصیلات ان سے ڈسکس کی، کچھ بھنڈاری صاحب اور پنسوٹا صاحب سے ڈسکس کی. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے حفظان مقدم کے تحت جو ان کے پاس ایویڈنس پڑے ہوئے تھے وہ انہوں نے آگے فارورڈ کیے ہیں جناب، ان کو کاپیاں دے دی ہیں تاکہ اگر میرے اوپر یہ کوئی آرٹیکل وہ آرمی ایکٹ والا لگاتے ہیں یا کوئی اور چیزیں جو کام ایسا کرتے ہیں، کیوں باقی تو جو کیسز ہیں وہ تو اپنے منطقی انجام کو 1 بائی 1 کر کے پہنچ رہے ہیں، ان میں سے تو نہیں نکل سکتا. لیکن سب سے بڑا جو آرمی ایکٹ والا ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب نے جی اس دن بھی اپنی تقریر کے اندر بڑا چیلنج کیا تھا کہ ہر صورت اس کا اوپن ٹرائل کیا جائے. میں اس مقدمے کو لڑنے کے لیے تیار ہوں. جو ایویڈنس آپ کے پاس ہیں، جو میرے پاس ہے، وہ میں لے کے آتا ہوں. جو آپ کے پاس میرے خلاف ہے وہ آپ لے کر آئیں
اور اس کے بعد پھر اوپن کورٹ کے اندر اس کی ڈیبیٹ ہو، میرے وکلا بھی بحث کریں، جو میرے پاس شواہد موجود ہیں کس کس طریقے سے یہ سارے کام ہوئے، وہ جناب وہ ڈیٹیل انہوں نے اپنے جو دونوں وکلا ہیں ان کو بتا دی ہے۔ کچھ بیک ڈور چینل پر جو رابطے کیے گئے تھے عمران خان صاحب سے صلح صفائی کے لیے مفاہمت کے بادشاہ کی طرف سے، وہ میرا خیال عمران خان صاحب نے نہیں مانے، جس کی وجہ سے خورشید شاہ صاحب نے آج جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے اسی بات پر زور دیا جس طرح حکومت پاکستان کے وزیر دفاع، باقی ان کے جو پاکستان مسلم لیگ کے جو لیگل ٹیم، یعنی ان کو وکلا کی ٹیم کہہ لو، ان کو وکلا کہہ رہا ہوں جی، وزراء کی ٹیم کہہ لو، جو پریس کانفرنس بار بار آ کر کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں ایک چیز پر زور دے رہے ہیں، ایک چیز پر یہ زور دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سہولت کار بھی ہیں، عمران خان صاحب اس میں شامل بھی ہیں، عمران خان صاحب مجرم بھی ہیں، عمران خان صاحب کو فوری طور پر جناب اس میں کیس میں سزا ہو جائے۔ یعنی اگر ان کا سارا متن نوٹ کیا جائے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے اب یہ مجھے شک ہونا شروع ہو گیا جی، پہلے ٹھیک ہے باقی جو ملٹری کی آرمی کے پاس جو شواہد ہوں گے اس کے متعلق تو میں نہیں کچھ کہہ سکتی ہوں، وہ ایجنسی بڑے لیول پر کام کرتی ہے، بڑے لیول پر ان کی سوچ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے جی ان کے پاس کوئی آڈیو ہو، کوئی ویڈیو ہو جس کے بنا پر وہ اپنا جو بیس کر رہے ہیں۔ لیکن اس دن شرازی صاحب نے جو سوال کیا تھا، اس کے بعد جن سے سوال کیا گیا تھا ان سے پھر جواب نہیں بنا تھا، انہوں نے بات کو دوسری طرف موڑنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے بڑا ویلڈ سوال کیا تھا، وہ میں جس طرح اس دن بتا چکا ہوں کہ انہوں نے آئی جی صاحب پر بھی ہاتھ رکھا، وہ دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا، اسی طرح باقی لوگوں پر انہوں نے ہاتھ رکھا کہ کتنا سفر لوگ طے کر کے گئے، سیکیورٹی کے ادارے جو پنجاب کی گورنمنٹ نگران گورنمنٹ کے انڈر تھے وہ کہاں تھے، وہ جناب جو آپ کے اداروں کی سیکیورٹی جو 3 لائنز کے اندر ہوتی ہے وہ کہاں تھی۔ پھر وہ جواب جو ہے اس کو بائی پاس ہی کیا گیا میرے حساب سے۔ بہرحال کہ جی عمران خان صاحب کے لیے 4 مئی کا دن بڑا اہم دن ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے۔ باقی آئی ایم ایف اور عوام اب تیار ہو جائے جی، آئی ایم ایف پیسے دینے کے لیے تیار ہو گئی، عوام مہنگائی کے لیے تیار ہو جائے۔ جو تنخواہ دار لوگ ہیں وہ جو خوشیاں منا رہے تھے کہ ہمیں 35% اضافہ ہو گیا جی، ہمارے پاس جناب اب دولت کے انبار لگ جائیں گے، ہم خوشحال ہو جائیں گے، وہ کام بھی گیا جی۔ اب تنخواہ لینے جائیں گے تو ٹیکس کٹے گا، اور اس کے علاوہ جناب ڈیزل مہنگا، پٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہوتی جائیں گی۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے ایک بڑا اہم کارنامہ آج جو انجام دیا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے یہ جو چلایا ہوا تھا صحت کارڈ، اس کو مکمل طور پر تقریباً بند کر دیا گیا جی۔ پہلے تو بائی آرڈر نہیں آیا تھا، روکا ہوا تھا، اب مکمل طور پر اس کو وائٹ واش کر دیا گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کتنے لوگ تھے، کتنے بیمار لوگ تھے جو اس سے صحت یاب ہوتے تھے۔ بہرحال کہ اللہ تعالیٰ ایک دروازہ بند کرتا ہے دوسرا کھول دیتا ہے، اسی طرح عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی جدوجہد میں لگے ہیں۔ یہ جو گروپ ہے یہ اپنی جدوجہد کے اندر لگا ہوا ہے، جس میں یہ استحکام پاکستان پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ لگ رہے ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی وہ ان کے ساتھ شامل ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ پاکستان پیپل پارٹی ان سے الگ ہے تو غلط بات ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی جو وزیر اعظم اپنا لانا چاہتی ہے یا نہیں لانا چاہتی، وہ جیسے سمجھایا جائے گا ویسے کیا جائے گا۔ جو ایک شیڈول طے ہو چکا ہے اس شیڈول کے تحت ان کو سب کو برابر برابر حصہ ملے گا۔ عمران خان صاحب کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب یہ دیکھنے والا سوال ہے جی کہ عوام کتنی محبت پیار سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جس طرح کھڑی تھی، جو سروے ابھی تک آ رہے اس میں عمران خان صاحب کی جو ریشو ہے وہ ان سب سے زیادہ ہے۔ لیکن اینڈ پہ بات کرتا ہوں جی کہ لیکن جو آئی ایم ایف نے معاہدہ کیا نا 9 ماہ کا، یعنی ہر 3 ماہ کے بعد آپ کو 3 ارب ڈالر میں سے 1 ارب ڈالر آئے گا، پھر اگلی قسط آئے گی، پھر اگلی قسط آئے گی، یعنی 3 3 6 9۔ یہ سمجھیں کہ الیکشن 9 ماہ میرے حساب سے لیٹ ہے،
اب اس کو قانونی شکل کس طریقے سے دی جائے گی، کیا کیا جائے گا، کیا نہیں کیا جائے گا، یہ آپ آنے والے دنوں کے اندر دیکھیں گے، یہ کام اسی طرف کو جاتا ہوا نظر آئے گا۔ باقی اس دوران عمران خان صاحب کو وائٹ واش کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیا کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، یہ فیصلہ میرے پروردگار کا اور میرے پروردگار کی عوام کا۔ کیا وہ عمران خان صاحب کو مائنس ہونے دیتے ہیں، کیا ان کو جیل میں جانے دیتے ہیں، کیا پاکستان ان خاندانوں کے جو نظام ہے، خاندانی نظام، اسی میں جکڑا رہے گا یا پاکستان آزاد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، پاکستان کی بہتری کے لیے دعا کرو۔ باقی یہ جو سارا نظام ہے یہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے کھلتا جا رہا ہے، ایک ایک کردار کھلتا آ رہا ہے اور ایک ایک چیز آپ کے پاس عیاں ہوتی جا رہی ہے۔ وہ جو لفظ تھا نا عمران خان صاحب کا، کوئی رہ تو نہیں گیا، تو وہ آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کو سب پتہ چلتا جا رہا ہے۔ میرے جناب صدر پاکستان سپریم کمانڈر جو ہیں وہ سعودی عرب کے اندر ملاقاتیں کر رہی ہیں، ان کی تصویریں آ رہی ہیں تو مزے میں ہیں۔ باقی ادھر جو ہے وہ اپنا سنجرانی صاحب جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں بڑے دبنگ طریقے سے، تو دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ اب کیا پچھتانا